तेज सूरह सबा आयत नंबर 1 सूरह सबा शुरू से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व लहुल हम्दु फिल आखिरति व हुवल हकीमुल खबीर يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي ينزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ سبا ہے. اس کا نام اس مناسبت سے ہے کہ اس میں قوم سبا کا ذکر آیا، اور قوم سبا وہی ہے جو ملکہ سبا کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، اور یہ یمن کی قوم تھی. اور یہ قوم جو ہے اس کی تاریخ بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے کہ ایک دور میں اس قوم کو بڑا عروج حاصل تھا، اور یہ وہی دور تھا جو ملکہ سبا کا تھا. اور پھر اس کے بعد عجیب و غریب ادوار ان کی تاریخ کے گزرے ہیں. پھر زوال آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زوال کی جو شکل تھی اس میں پہلے یہاں حبشہ والوں کی حکومت تھی، پھر ایرانیوں کی آخر میں حکومت تھی. جو شخص آخر میں ایمان لایا یہاں وہ ایران کی طرف سے گورنر تھا. تو یہ قوم جو ہے اس کی تاریخ اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ آج کے دور میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قوموں کو سزا دیتا ہے. ایک سزا وہ ہے جو اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے کی شکل میں آتی ہے کہ پوری قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے حجت پوری کرنے کے بعد، جس طرح قوم نوح، عاد اور سمود. اور ایک سزا یہ ہے جو قوموں کو ان کی ناشکری کی وجہ سے ملتی ہے، اور ان کو وہ سزا ملی جو ناشکری کی وجہ سے ملتی ہے. اور آج بھی پورا یہ علاقہ گواہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. اس کا نقشہ آگے آ رہا ہے. تو یہ صورت اسی نام سے موسوم ہے کہ اس میں قوم سبا کا ذکر آیا. تو مکی صورت ہے، اور اس کا مرکزی موضوع توحید، رسالت اور آخرت ہے. تو صورت شروع ہو رہی ہے کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے، وہ اللہ کہ جس کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کی حمد ہو رہی ہے آخرت میں بھی. اور وہی حکیم و خبیر ہے، یعنی دانا ہے، خبر رکھنے والا ہے. جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے وہ جانتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے وہ جانتا ہے، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو آسمان میں چڑھتا ہے وہ بھی جانتا ہے. اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں بتایا کہ اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ آسمان و زمین کی کوئی چیز داخل ہونے والی، نکلنے والی زمین سے، آسمانوں سے، کوئی اس سے مخفی نہیں ہے. اور کافر کہتے ہیں کہ ہم پہ قیامت نہیں آئے گی. فرمایا کہ کہہ دیں کہ کیوں نہیں، اور میرے اس رب کی قسم جو غیب کو جاننے والا ہے وہ ضرور تم پہ آئے گی. میرے رب سے کوئی چیز، کوئی ذرہ آسمانوں اور زمین میں چھپا ہوا نہیں ہے، نہ اس سے چھوٹا نہ بڑا، مگر یہ سب ایک واضح کتاب میں درج ہے. یعنی وہ ذات، وہ ہستی قیامت لائے گی کہ جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. کوئی ذرہ بھی آسمانوں میں، زمینوں میں، نہ ذرے سے کوئی چیز چھوٹی نہ بڑی، سب ریکارڈ میں ہے. اس لیے جب وہ قیامت برپا کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، تو کون سی چیز ہے جو چھپ جائے گی کہیں. اور قیامت کا آنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. اور یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کی، تو ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے. اور جنہیں علم دیا گیا وہ اس وحی کو، اس کتاب کو جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، حق دیکھ رہے ہیں، اور وہ رہنمائی کر رہی ہے اس راستے کی طرف جو زبردست اور حمید کا راستہ ہے، یعنی عزیز و حمید کا. اور کافر کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتائیں کہ جو تمہیں یہ بتاتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تمہیں نئے سرے سے اٹھایا جائے گا. یعنی ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھئی تمہیں ایک شخص بتاتے ہیں، ذرا ملاتے ہیں چلیں، کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے ریزہ ریزہ، تو تمہیں نئے سرے سے اٹھایا جائے گا. یعنی بڑی کوئی عجیب بات انہیں معلوم ہو رہی ہے کہ یہ کیسے، اور یعنی پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، کوئی مانتا ہے اس کو، کوئی ہو سکتا ہے. کہہ رہے ہیں جی کیا اس شخص نے اللہ پہ کوئی جھوٹ باندھا ہے یا انہیں کوئی جنون ہے؟ فرمایا کہ بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ جنون ہے، یہ بات ایسی کر رہے ہیں، مگر ایک بات اٹھایا جائے گا. فرمایا کہ جنون یہ نہیں ہے، بلکہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ عذاب میں مبتلا ہیں، یعنی ہونے والے عذاب میں مبتلا، اور بہت دور کی گمراہی میں وہ جا چکے ہیں. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان کے آگے اور پیچھے جو بھی آسمان اور زمین ہے، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین سمیت ان کو دنسا دیں، اور اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر ٹکڑے گرا دیں. بے شک اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے، اس بندے کے لیے کہ جو رجوع کرنے والا ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہم جس جگہ جس طرح انہیں پکڑنا چاہیں پکڑ سکتے ہیں.
آگے پیچھے زمین آسمان جہاں کہیں بھی ہوں، جس جگہ زمین میں ہوں ہم چاہیں زمین میں دنسا دیں، جس جگہ بھی ہوں ہم چاہیں آسمان سے ان پہ کوئی ٹکڑے آسمان کے گرا دیں، تو کہاں جائیں گے یہ؟ پھر آگے حضرت داؤد کا ذکر کیا کہ جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. تو حضرت داؤد کے ذکر میں ایک تو یہ بتایا کہ ہم نے انہیں خاص اپنے فضل سے نوازا، اور ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ وہ داؤد کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جائیں، اور یہی حکم پرندوں کو بھی دیا، اور ان کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا. تو لوہے کو نرم بنانے کے نتیجے میں فرمایا کہ ہیں وہ زرہ بناتے تھے، اور ہم نے انہیں طریقہ بتایا کہ کس طرح کی کھلی زرہ بنانی ہے، ان کے جو ہے لوہے کو کس طرح اس میں جوڑنا ہے. یہ فرمایا کہ دوسری جگہ بھی اسی کے بارے میں کہا کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کہ ہم نے داؤد کو خاص لباس بنانے کی صنعت سکھلائی. کون سا لباس؟ زریں. تو یہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے داؤد کو سکھلایا کہ زرہ کس طرح بنانی ہے، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ نیک عمل کرو، بے شک تم جو کر رہے ہو وہ میں دیکھ رہا ہوں. اور سلیمان کے لیے ہم نے ایسی ہوا مسخر کی کہ جس کا ایک طرف جانا 1 مہینے کے لیے تھا اور دوسری طرف جانا 1 مہینے کے لیے، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کے ایک چشمہ نکال دیا، اور جن مسخر کیے کہ جو اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے اذن سے کام کرتے تھے، اور جو ان میں سے کوئی اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا، ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرتا، تو ہم اسے آگ کی عذاب کا مزہ چکھاتے. اور حضرت سلیمان ان سے کیا کام لیتے تھے؟ فرمایا کہ وہ جن سلیمان جو چاہتا اس کے لیے بناتے، محراب بڑے بڑے مجسمے لگن حوضوں کی طرح ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں. تو ہم نے کہا کہ اے اہل داؤد شکر کا عمل کرو، اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. حضرت سلیمان کے لیے ہوا بھی مسخر کی، جن مسخر کیے، ان کے پرندوں کے لشکر تھے، جنوں کے لشکر، اور جنوں سے بڑے بڑے وہ کام لیتے تھے. اور جب حضرت سلیمان کی موت کا وقت آیا تو اس وقت جن کام میں لگے ہوئے تھے. اور تاریخی طور پر پتہ چلتا ہے کہ ہیکل بنا، ہیکل سلیمانی، جس کو یہودی آج کہتے ہیں، ان کی مسجد وہ حضرت سلیمان نے جو تعمیر کی وہ بنا رہے تھے. تو اس کا کام ابھی باقی تھا کچھ، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حضرت سلیمان کو کہ آپ کی موت کا وقت آ چکا ہے. انبیاء ہیں جنہیں بتایا جاتا ہے کہ موت کا وقت آ چکا ہے. تو حضرت سلیمان نے دیکھا کہ کام تو ابھی باقی ہے، تو اپنے کمرہ عبادت میں جہاں وہ ہوتے تھے وہ گئے اور جنوں کو آرڈر دے دیا یہ سارا کام کرنا ہے. تو وہیں اپنی لاٹھی پہ کھڑے ہو گئے اور وہیں روح قبض کر لی گئی. تو مقصد لاٹھی پہ کھڑے ہونے کا یہ تھا کہ اگر کوئی جن آ کے دیکھے بھی کہ کھڑے عبادت کر رہے ہیں، کھڑے ہیں، تو اپنے کام میں لگے رہیں. تو لاٹھی کو نیچے سے دیمک نے کھانا شروع کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ جب کام ختم ہوگا ادھر، اسی وقت لاٹھی کو دیمک وہاں تک کھائے گی کہ حضرت سلیمان گر پڑے ہیں. اسی رفتار سے، جس رفتار سے کام ہو رہا تھا اسی رفتار سے دیمک کھاتی جا رہی تھی. جب دیمک نے کھایا حضرت سلیمان گرے، ادھر کام بھی ختم ہو چکا تھا. تو جنوں کو پتہ چلا کہ سلیمان فوت ہو گیا. آ کے دیکھا جو تو کتنے عرصے کو فوت ہو چکے ہیں، دیمک کھا چکی ہے، لاٹھی کو اور گرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے اس کی موت کا فیصلہ کیا تو موت پہ جس چیز نے آگاہ کیا، یعنی جنوں کو پتہ چلا، تو وہ کیا تھا؟ دیمک، کہ جو ان کی لاٹھی کو کھائی جا رہی تھی. اور جب وہ گرے تو جنوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس رسوا کن عذاب میں نہ پڑے رہتے. انہوں نے کہا اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو پھر تو بھاگ جاتے، ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے. سلیمان کے لیے مسخر تھے، سلیمان کی وفات ہوئی تھی، ان کی بھی چھٹی، ڈیوٹی ختم جی. اور تو اب کوئی ہے نہیں جس کے لیے مسخر ہو، آزادی مل گئی انہیں. تو انہوں نے کہا اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو اس رسوا کن عذاب میں نہ پڑے رہتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی جن بھی غیب نہیں جانتا. ہم نے جو ہے نا سر پہ چڑھایا ہوا ہے جنوں کو، اور کام جن یہ کر رہے ہیں، جن یہ کر رہے ہیں. کوئی جن کوئی نہیں کر سکتا، کوئی غیب نہیں جانتا. جنوں کو بھی وہی چیز پتہ ہے جو ان کے سامنے ہو رہی ہے. یہ ممکن ہے زیادہ ہم سے زیادہ دور تک دیکھ لیتے ہوں یا زیادہ جلدی حرکت کر لیتے ہوں ادھر ادھر، لیکن وہی چیز دیکھ سکتے ہیں جو سامنے ہے. جو سامنے نہیں ہے اس کو کوئی جن بھی نہیں جانتا. یہ تو قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا. پھر آگے قوم سبا کا ذکر ہے. فرمایا کہ قوم سبا کے لیے ان کے علاقے میں بڑی نشانیاں تھیں، بہت بڑی نشانی. مسکن ان کی جرائن کی جگہ یعنی یمن،
کیا نشانیاں تھیں کہ دائیں بائیں باغ ہی باغ، اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، زرخیز زمین اور بخشنے والا رب، یعنی یہ اللہ کا فضل تھا کہ دائیں بائیں باغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہو نا تو دائیں باغ بائیں باغ، آپ کبھی جائیں نا باغوں کے علاقے میں نے دیکھا، میں اپنے یہاں جو کنوں کا علاقہ ہے نا وہاں ایک دفعہ جا رہا تھا تو مجھے یہی آیت یاد آئی کہ سڑک پہ آپ جا رہے ہیں، دائیں طرف آپ کے باغ ہی باغ، سلسلہ ختم نہیں ہو رہا، بائیں طرف باغ ہی باغ، تو یہ مطلب نہیں صرف دو باغ ہیں دائیں بائیں، مطلب دائیں بائیں جدھر جا رہے ہیں باغ ہی باغ نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی اور کہا کہ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور شکر ادا کرو، سرخیز سرزمین اور بخشنے والا رب، کو گناہ ہو رہے ہیں تو اللہ بخشنے والا ہے، شکر ادا کرو۔ لیکن انہوں نے اعراض کیا، نہ شکری کی، تو ہم نے ان پہ بند کا عذاب بھیج دیا، بند توڑ عذاب، اور ان کے دو باغوں کی جگہ دو ایسے باغوں سے انہیں بدل دیا کہ جس میں کڑوے پھل اور کچھ جھاؤ کے درخت اور کچھ جھاڑیاں تھیں بیری نما، اور یہ ہم نے بدلہ دیا ان کی ناشکری کا۔ اور کیا ناشکروں کو اس کے سوا بھی بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ ناشکری کی تو کیا ہوا؟ بند ٹوٹ گیا۔ بند جو انہوں نے بنایا ہوا تھا اسی سے سارا نظام تھا، علاقہ زرخیز تھا، نہریں نکالی ہوئی تھی، تو اللہ نے سزا دی کہ وہ بند ٹوٹ گیا۔ بند جب ٹوٹا تو ایسا سیلاب آیا کہ سارا علاقہ جو ہے وہ ایک تو بنجر ہو گیا، ویسے ہی پانی نہیں، اور دوسری وہ بند مٹی جو لے کر آتا ہے اس نے سب کچھ برباد کر دیا۔ تو اب اس کے بعد کیا تھا؟ کوئی باغ نہیں، کوئی اس طرح کی جھاڑیاں اور کچھ بیری کے درخت اور ایسے درخت جن کے پھل کڑوے ہیں، یہ حال ہو گیا۔ اور پھر اسی کے بعد یہ جو اللہ کا عذاب آیا نا، بند ٹوٹا اور بربادی، پھر یہیں سے ساری یہ قومیں نکلی۔ اصل عرب قومیں ساری یہاں سے یمن سے نکل کے سارے علاقوں میں گئی ہیں، حتیٰ کہ اوس اور خزرج بھی جو مدینہ میں تھے یہاں سے نکلے ہیں اس بند کے ٹوٹنے کے بعد۔ جتنے شام میں عرب قبائل تھے یہاں سے نکل کر گئے، عراق کی طرف عرب قبائل تھے یہاں سے نکل کر گئے۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ملی ان کو، اور ایک تو یہ نعمت تھی زرخیز زمین، دوسری تجارت۔ فرمایا کہ ہم نے ان کے درمیان، یعنی یمن کے اس علاقے کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت دی ہے، نمایاں بستیاں رکھی تھیں اور ان میں منزلیں مقدر کر دی تھیں، طے کر دی تھیں کہ چلو ان میں رات اور دن امن کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دے، تو انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا کر رکھ دیا اور انہیں تتر بتر کر دیا مکمل طریقے سے۔ بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے۔ ایک تو یہ تھی نا زراعت، دوسری تجارت تھی۔ یہ جو فرمایا کہ ہم نے ان علاقوں کے درمیان جن میں برکت رکھی، شام تک راستے میں نمایاں بستیاں تھیں، تو سفر کی منزلیں طے ہوتی تھی کہ جہاں ٹھہرنا ہے آگے بستی ہے تو امن کے ساتھ سفر کرو، کوئی خوف نہیں۔ یہ نہیں کہ صحرا میں سفر کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ پروردگار ہمارے ان سفروں میں دوری پیدا کر دے، یعنی زبان سے دعا کی۔ عملاً قومیں جب یہ کرتی ہیں، نہ شکری کرتی ہیں، گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں، کہ ہم پہ یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہم مستحق نہیں ہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں بنا کر رکھ دیا، ایسی قومیں کہ اب کوئی کہانیاں ہیں، وجود ختم، اور انہیں مکمل طور پہ تتر بتر کر دیا۔ میں نے بتایا نا ساری قومیں یہیں سے نکل کے اٹھ کر چلی گئی مختلف علاقوں میں، اور ابلیس کی یہ بات ان پہ پوری ہو کر رہی، اس کا یہ گمان کہ جنہوں نے اور انہوں نے اس کی پیروی کی کہ سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جو مومن تھے۔ ابلیس کا گمان کیا پورا ہوا کہ جو اس نے کہا تھا پروردگار یہ شرک کریں گے اور انسان تیری بندگی نہیں کریں گے، تو یہی انہوں نے کیا کہ اسی کی پیروی کی اور پھر تباہ ہوئے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جو مومن تھے وہ بچے۔ اور فرمایا کہ ابلیس کو ان پہ کوئی اختیار نہیں تھا کہ اس کا گمان پورا ہوا، ہم نے کوئی اختیار دیا ہوا تھا۔ یہ جو کچھ ابلیس کو مہلت ملی ہوئی ہے اس لیے کہ تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے ان لوگوں کے میں سے کہ جو اس میں سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم نے مہلت جو ابلیس کو دی اس لیے کہ پتہ چل جائے کون آخرت پہ صحیح ایمان لاتا ہے اور کون شک میں پڑا ہوا ہے، اور تیرا رب ہر چیز پہ نگران ہے۔ اور اس کے بعد عام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے، آسمانوں میں بھی اور نہ زمین میں، اور نہ ان کی ان دونوں میں کوئی شراکت ہے اور نہ ہی ان میں سے کوئی مددگار ہے۔ یعنی نہ تو مالک ہیں کسی چیز کے ذرہ برابر اور نہ شراکت ہے کہ انہوں نے کو پیدا کرنے میں حصہ لیا ہے، اور اللہ کے ہاں
शफात फ़ायदा नहीं देगी सिवाय उसके कि जिसके लिए उसने इजाज़त दी हो, यहाँ तक कि जब उन लोगों के दिलों की घबराहट दूर होगी तो वो कहेंगे तुम्हारे रब ने क्या कहा, वो कहेंगे हक़ कहा और वो बड़ा ही बुलंदतर और बड़ाई वाला है। ये जो फरमाया कि घबराहट दूर होगी, ये एक नक्शा मसलन इस तरह खींचा है कि अल्लाह के बड़े मुकर्रब बंदे जो अल्लाह के सामने होंगे। लोग तो अब समझते हैं ना फलां रूठ जाएगा कि तो अल्लाह को मनाना पड़ेगा, तो फिर वो कहेंगे जी फलां को छोड़ो तब हम राज़ी होंगे। फरमाया कि जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं अल्लाह के सामने उन पर घबराहट तारी होगी, अल्लाह के सामने खड़े हैं, और जब वो घबराहट ज़रा दूर होगी तो पूछेंगे तुम्हारे रब ने क्या कहा, कोई इजाज़त दी है किसी के लिए कोई शफात की, तो कहेंगे हक़ बात कही है अल्लाह ने। हक़ बात क्या कही है कि जो हकदार है, जिसका गुनाह काबिल मुआफ़ी है, उसके लिए अल्लाह इजाज़त देगा, वो अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिलेगी, और जिसको इजाज़त मिलेगी वो शफात कर सकेगा, और जिसको इजाज़त नहीं मिलेगी वो अल्लाह के यहाँ कोई ज़बान नहीं खोल सकेगा। कुल मन यरज़ुक़ुकुम मिनस्समावाति वल अर्ज़ि कुलिल्लाह व इन्ना औ इय्याकुम लअला हुदन औ फ़ी ज़लालिन मुबीन कुल ला तुसअलून अम्मा अजरमना वला नुसअलु अम्मा तअमलून कुल यजमअु बैनना रब्बुना थुम्मा यफ्तहु बैनना बिलहक़्क़ि वहुवल फ़त्ताहुल अलीम कुल अरूनी अल्लज़ीना अल्हक़्तुम बिही शुरकाअ कल्ला बल हुवल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरन वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुन्तुम सादिक़ीन कुल लकुम मिआद यौमिन ला तस्तअख़िरून अन्हु साअतन वला तस्तक़दिमून वक़ाल الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا وأنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم
أسألكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب پوچھا ہے کہ ان سے پوچھیں کہیں کہ کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دے رہا ہے؟ کہ کہیں گے اللہ. فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر دیکھیں کہ ہم یا تم میں سے کوئی ایک یا تو ہدایت پہ آئے یا گمراہی میں ہے. تو دیکھیں پھر کون ہے جو ہدایت پہ آیا اور گمراہی میں ہے, اور کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا, پھر ہمارے درمیان وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا, اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا ہے. اور ان سے پوچھیں کہ مجھے ذرا دکھلاؤ تو صحیح جو تم نے اللہ کے ساتھ شریک جوڑے ہوئے ہیں, نتھے کیے ہوئے ہیں, اللہ کے ساتھ الحاق کر دیا ان کا کہ یہ اللہ کے شریک ہیں, کوئی لسٹ بنا کے دی ہوئی ہے کہ یہ اللہ کے وزیر ہیں. کلا ہرگز نہیں, بلکہ وہ اللہ عزیز و حکیم ہے, یعنی کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں, یہ تم نے جال سازی کی ہوئی ہے. اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور یہ کہتے ہیں کب وہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ تو کہہ دیں کہ تمہارے لیے ایک دن کی میعاد مقرر ہے, اور اس دن نہ تم ایک گھڑی لیٹ ہو سکو گے اور نہ جلدی آگے بڑھو گے. اور کافر کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پہ ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس پہ جو اس سے پہلے گزرا ہے. فرمایا کہ کاش کہ تم انہیں اس حالت میں دیکھو کہ جب یہ اپنے رب کے پاس کھڑے ہوں گے اور وہاں ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال رہے ہوں گے, اور جو بے بس تھے, دبے ہوئے تھے, وہ مستکبرین کو کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں, ایک ہیں مستکبر جن کے پاس مال و دولت اقتدار ہوتا ہے, تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں, لیڈر بڑے, اور یہی زیادہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں, انہی کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. دوسرا ایک مستضعفین کا طبقہ ہوتا ہے, دبے ہوئے, جنہیں دبایا ہوا ہے, عام غریب عوام, جو لیڈروں نے کہا کر دیا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بتایا کہ آخرت میں یہ ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالیں گے. جو کمزور تھے وہ کہیں گے جی آپ نے ہمیں گمراہ کیا, لیڈروں کو کہیں گے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے, یعنی آپ نے گمراہ کیا. تو لیڈر جواب میں کیا کہیں گے؟ جو مستکبرین ہیں ان کو کہیں گے کمزور لوگوں کو کہ ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا جب وہ تمہارے پاس آ گئی, بلکہ تم خود ہی مجرم تھے, خود ہی تم ماننا نہیں چاہتے تھے. دیکھیں اگر کوئی شخص حق کو قبول کرنا چاہتا ہو نا, تو کوئی طاقت اسے حق سے روک نہیں سکتی. انسان کے پاس بڑی عظیم طاقت ہے, بڑی عظیم طاقت ہے. پیچھے سورہ احزاب میں آپ نے دیکھا نا, جو آیت آج ہم نے پڑھی آخر میں, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ ذمہ داری, امانت, امتحان کی, آزادی جو دنیا ملی انسان کو, پہاڑوں پہ پیش کی, سب زمینوں پہ, سب نے کہا جی نہیں ہم نہیں اٹھا سکتے. انسان نے یہ بوجھ اٹھا لیا. تو انسان اگر ڈٹ جاتا ہے نا کسی بات پہ جی, تو انسان زمین سے زیادہ اس کے اندر وسعت, پہاڑوں سے زیادہ اس کے اندر طاقت ہے. کوئی چیز پھر انسان سے طاقتور نہیں ہے, وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے, ہر چیز سے ٹکرا جاتا ہے. تو یہ مسئلہ نہیں کہ کوئی یہ کہ جی میں تو غریب ہوں, نہیں. آپ نے اگر پہچان لیا حق کو اور فیصلہ کر لیا تو کوئی طاقت نہیں کہ پھر جو حق سے روک سکے. دیکھیں مکہ میں غریب لوگ تھے, نہیں مان لائے, بلال اور عمار اور خباب ابن ارت, غریب لوگ, غلام, لیکن جب ایمان لے آئے, ڈٹ گئے, تو کوئی بڑے سے بڑا سردار اور کوئی بڑے سے بڑا چودھری اور کوئی مالدار ساری اذیتیں دینے کے باوجود انہیں ایمان سے روک سکا؟ نہیں روک سکا, ممکن نہیں ہے. جو جب دل میں آ جاتا نا ایمان وہ نہیں نکلتا. لیکن یہ بہانے ہیں, وہ جی فلاں نے یہ کر دیا, وہ نہ ہوتا تو یہ, تو اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں کرے گا. لیکن ذمہ داریاں ڈالیں گے ایک دوسرے پہ, تو وہ مستکبرین لیڈروں نے کہیں گے کہ ہم نے روکا ہدایت سے جب کہ تمہارے پاس آئی, بلکہ تم خود مجرم تھے. اور وہ دبے ہوئے لوگ کہیں گے مستکبرین کو, بلکہ رات اور دن تمہاری چالیں تھیں جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے شریک بنائیں, اور پھر ندامت کو وہ چھپا رہے ہوں گے جب عذاب دیکھیں گے, اور ہم ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا.
کیا انہیں اس کے سوا کوئی اور بھی بدلہ دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے؟ پھر فرمایا کہ ہر بستی میں ہم نے خبردار کرنے والا بھیجا. تو کیا ہوا کہ وہاں جو مترفین تھے عیاش لوگ، انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ دے کر دیے گئے ہم تو انکار کر رہے ہیں. یعنی ہمیشہ مترفین نے، عیاش لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اور ساتھ یہ کہا کہ ہم تم سے مال و اولاد میں زیادہ ہیں اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. یعنی اگر عذاب اللہ نے دینا ہوتا تو یہیں دنیا میں ہی ہمیں مال و اولاد نہ دیتا. جب یہاں مال و اولاد میں ہم زیادہ ہیں تو اللہ کا فضل ہے، کچھ نہیں، آپ ایسا ہی ڈرا رہے ہیں. تو کہہ دیں کہ میرا رب رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اور اکثر لوگ یہ نہیں جانتے. اکثر لوگ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی کیا بنا لیتے ہیں؟ جی اللہ نے یہ رزق دیا ہوا ہے. آج دیکھتے ہیں ھذا من فضل ربی. اللہ عموماً ہم اپنے اسلام میں کہتے فلاں آدمی بڑا اللہ کا فضل ہے. کس سے پوچھیں کیا حال ہے فلاں کا؟ جی بڑا فضل ہے جی اللہ کا. کیا ہے جی؟ بڑا اللہ نے مال و دولت دیا جی، بچے ہیں تو جی ایک جرمنی میں ہوتا ہے جی، ایک امریکہ میں، اور ایک فلاں بزنس ہے، فلاں بزنس ہے. بڑے اللہ کے فضل ہیں جی، رونقیں ہی رونقیں ہیں. تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے. اللہ رزق جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے. رزق کشادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں اللہ اس پہ راضی ہے یا فضل ہے، اور رزق تنگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس پہ ناراض ہے. لیکن لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے رہے ہیں، ہمیشہ، کہ اللہ نے رزق دیا ہوا تو اللہ بڑا خوش ہے، راضی ہے. فرمایا کہ کہہ دیں کہ یہ نشانی نہیں ہے کوئی اللہ کے راضی ہونے کی یا فضل کی. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے امتحان کے لیے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور بتایا کہ تمہارے یہ مال اور تمہاری اولادیں وہ چیز نہیں ہے کہ جو تمہیں ہمارے قریب کر دیں. اللہ کا قرب اس سے حاصل نہیں ہوتا کہ مال اولاد فلاں اس لیے اللہ کا مقرب ہے جی، مالدار ہے. ہاں دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں تو ظاہر ہے قرب انہیں کو حاصل ہوتا ہے جو مالدار ہے. کسی بھی بادشاہ ہو، کوئی چودھری بڑا، کسی بھی کام میں انہیں کو قرب حاصل ہوگا ہر جگہ جو مالدار ہے. غریب کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں جی. غریب کو تو کسی پارٹی میں آنے بھی نہیں دیں گے، شکل ہی دیکھا ادھر ادھر جی تو BMW کو بغیر تو گاڑی نہیں داخل ہو سکتی. آپ کدھر آ رہے ہیں جی؟ تو دنیا میں تو ہے لیکن اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے. تو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جیسے دنیا میں مال و دولت کی وجہ سے قرب حاصل ہوتا ہے، شاید اللہ کے یہاں فرمایا کہ نہیں، تمہارے یہ مال اور اولادیں یہ ہمارے قریب کرنے والی نہیں ہیں چیزیں. قریب کرنے والی کیا ہیں؟ وہ شخص جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے. یہ ہیں اللہ کا قرب، اس سے حاصل ہوتا ہے. اور یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کئی گنا بڑا بدلہ ہے اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیا. اور یہ ہیں وہ لوگ کہ جو بلند بالا خانوں میں، جنت کے بلند بالا خانوں میں امن سے رہ رہے ہوں گے. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دوب کی تو وہ ہیں جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. کہہ دیں کہ میرا رب رزق پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اور جو بھی تم چیز خرچ کرو گے اللہ اس کی جگہ تمہیں اور دے گا، اور وہ خیر الرازقین ہے. وہ یخلفو، یعنی اس کی جگہ خلیفہ اس کا بنائے گا. جو خرچ کرو گے اللہ اس کی جگہ دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. دیکھیں ہر جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ رزق کے معاملے میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا. نہیں، یہ کہا کہ جس کو چاہتا ہے کشادہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ دیتا ہے. رزق دینے کی ذمہ داری ہے اس پہ. ہر ایک کو رزق ملے گا، کسی کو کشادہ کسی کو تنگ. اور یہ کیوں ہے؟ حکمت کے لیے، اس لیے کہ وہ امتحان لے رہا ہے کسی کو تنگ دے کر اور کسی کو کشادہ دے کر. پھر قیامت کے دن کا منظر کھینچا کہ جس دن ان سب کو وہ جمع کرے گا تو اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے، تو ہمارا سرپرست ہے ان کے سوا. بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بلکہ یہ ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے. یعنی جنوں ہی کو سب کچھ سمجھا ہوا تھا ان کی عبادت. اور آج یہ جتنے ڈونگے نچانے والے کہاں ہیں جو آج کے یہ جنہیں جو وہ کہتے ہیں عامل اور اس طرح کے، یہ سارے جو حرکتیں کرتے ہیں جنوں کی عبادت ہے. باقاعدہ ان کے لیے خاص چلے کاٹتے ہیں، خاص حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ ساری شکلیں وہی ہیں جنوں کی عبادت کی. تو اس دن پھر انہیں کہا جائے گا کہ آج تم میں سے کوئی کسی دوسرے کو نہ نفع پہنچا سکتا نہ نقصان. اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو ہم کہیں گے کہ اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اور فرمایا کہ جب ان لوگوں کو ہماری واضح آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ایسا شخص ہے کہ جو تمہیں اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے روکنا چاہتا ہے. جن کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے تو ان کی عبادت سے تمہیں روکنا چاہتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جھوٹ ہے جو انہوں نے گھڑ لیا ہے. اور کہتے ہیں کافر حق کو جب وہ ان کے پاس آ گیا کہ یہ تو جادو ہے.
فرمایا کہ ہماری آیات جب سنائی جاتی ہیں تو اللہ کے رسول کو کہتے ہیں کہ یہ تمہیں باپ دادا کے طریقے سے روکنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے یہ گھڑا ہوا ہے، اور حق جب آیا تو اس حق کو جادو کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور یہ ان کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچے جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا، تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، تو دیکھ لو تو کیسا تھا میرا عذاب، ذرا غور کرو، تم تو کچھ بھی نہیں۔ اور ظاہر ہے اہل مکہ کی کیا حیثیت تھی فرعون کے سامنے اور ساری بڑی بڑی قوموں کے سامنے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہہ رہے تھے جی انہیں جنون ہے، تو فرمایا کہ میں تمہیں ایک بات کی طرح نصیحت کرتا ہوں کہ تم دو دو یا ایک ایک کھڑے ہو کر ذرا سوچو کہ کیا تمہارے ساتھی کو کوئی جنون لاحق ہے؟ وہ تو تمہیں ایک بڑے عذاب سے پہلے خبردار کرنے والے ہیں۔ کہ ذرا بیٹھ کے دیکھ لو، سوچ کر، دو آدمی چار اکٹھے ہو کے، اور واقعی سوچو کیا واقعی یہ جنون ہے؟ یہ جنون نہیں ہے، وہ تمہیں عذاب سے پہلے خبردار کر رہے ہیں، اور یہ تمہیں جنون نظر آ رہا ہے۔ خبردار اس لیے کر رہے ہیں انہیں وہ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ پھر فرمایا کہ میں اس کام پہ تم سے جو اجر اگر کو میں نے مانگا ہو تو تمہارے لیے ہے، رکھو، میں نہیں کو مانگتا اجر، اور میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پہ گواہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق کو باطل پہ مارتا ہے اور وہ غیب کو جاننے والا ہے، یعنی حق اور باطل کی کشمکش برپا ہوتی ہے اور اللہ حق کو باطل پہ دے مارتا ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نہ کسی چیز کی ابتدا کر سکتا ہے اور نہ کسی کو لٹا سکتا ہے، باطل کے پاس کوئی طاقت نہیں، اللہ ہی ہے جو چیز کو لٹاتا، پیدا بھی کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے، لٹاتا ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال میرے اوپر ہے، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو اس وحی کے سبب سے ہوں جو میرا رب میری طرف کر رہا ہے، اور وہ سننے والا اور قریب ہے۔ فرمایا کہ کاش کہ تم انہیں اس وقت دیکھو کہ جب ان پہ فضا کی حالت طاری ہوگی اور انہیں کوئی بھاگ نہیں سکیں گے کہیں، اور قریب سے ہی پکڑ لیا جائے گا انہیں، اور کہیں گے کہ اب ہم ایمان لائے۔ فرمایا کہ اب ایمان لانے کا وقت، اب تو وقت گزر چکا ہے کہ، اور اس وقت کہاں تھے تم کہ جب دنیا میں تمہیں کہا جاتا تھا ایمان لاؤ، اور انہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، اور یہ دور سے غیب کی خبریں پھینکا کرتے تھے، یعنی اس طرح کی باتیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں اس وقت کہا کرتے تھے، اور ان کے اور جو کچھ یہ چاہتے تھے ان کے درمیان، ان کی خواہشات کے درمیان حائل ہو گیا ہے، اسی طرح کہ جس طرح ان کے جو پہلے لوگ گزرے ہیں جس طرح کہ ان کے ساتھ ہوا۔ بے شک یہ ایسے شک میں مبتلا ہیں کہ جس نے انہیں ایک خلجان میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو یہ آخر میں فرمایا کہ یہ حال ہوگا ان کا کہ جب دیکھ لیں گے سارا کچھ کہیں گے ہم ایمان لائے، تو اس وقت کہا جائے کہ اب تم اس وقت ایمان لاتے ہو، اب ایمان لانے کا فائدہ نہیں۔ اور فرمایا کہ ان کی خواہشوں کے درمیان اسی وقت وہ رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی جو یہ چاہتے ہیں، جس طرح کے پہلے لوگ ان کے ہم مشرب گزرے ہیں، ان کے ہم مشرب یعنی انہی کی طرح کی حرکتیں کرنے والے ایسے ہی گروہ سارے، جو ان کا حشر ہوا کہ ان کی خواہشیں پوری نہیں ہوئیں تو ان کی بھی خواہشیں اسی طرح پوری نہیں ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء
يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي يوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरा फातर है, इसका नाम पहली ही आयत में फातर के लफ्ज़ से लिया गया और फातर का माना होता है किसी चीज़ को बनाने वाला जबकि वो ना हो, जिसने पहली दफ़ा किसी चीज़ को बनाया हो। तो ये भी मक्की सूरत है और इसका भी मरकज़ी मज़मून तौहीद रसालत और आखिरत है। ये भी शुरू हो रही है अल्लाह की हमद से कि शुक्र का हकदार सज़ावार अल्लाह है, आसमान व ज़मीन को बनाने वाला और फ़रिश्तों को रसूल बनाने वाला। वो फ़रिश्ते कि जिनके 2-2, 3-3, 4-4 पर हैं और वो अपनी मखलूक में इजाफ़ा करता है जो चाहता है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। फ़रिश्तों को रसूल बनाने वाला यानी फ़रिश्तों को अपने रसूलों के पास रसूल बनाकर भेजने वाला या फ़रिश्तों को मुख्तलिफ़ मुहिम्मात में भेजने वाला। फ़रिश्तों से वो काम लेता है कि उन्हें अपना नुमाइंदा बनाकर भेजता है, अपने हुक्म से काम करने के लिए भेजता है। और फ़रिश्तों की ताकत बताया कि अलग अलग है, कोई 2 पैरों वाले हैं, कोई 3 वाले, 4 वाले। इससे गोया कि उनकी ताकत या उनके मुकाम मरतबे का पता चलता है। और इससे ज़्यादा भी फरमाया क्या वो उनकी खलकत में जो चाहता है मज़ीद इजाफ़ा करता है। फिर बताया कि लोगों के लिए अल्लाह
جس رحمت کا بھی کوئی دروازہ کھولے تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، اور اگر وہ بند کر دے تو اس کے بند کرنے کے بعد کوئی اسے کھول نہیں سکتا۔ رحمت اللہ کی طرف سے ملے گی، جس کو ملے گی، دروازہ کھلا ہے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور بند ہو گیا تو اس کے بعد کوئی کھول نہیں سکتا، اور وہ زبردست ہے اور دانا ہے۔ اے لوگو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیا کوئی اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے کہ جو تمہیں آسمانوں یا زمین سے رزق دیتا ہو؟ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ تو کہاں تمہاری مت ماری جا رہی ہے؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہو تم؟ آنکھیں کھولو۔ اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، اور تمام معاملات اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ یعنی قیامت، مرنے کے بعد تم نے اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، اور سب سے بڑا دھوکے بعد اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دے، یعنی شیطان۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، اور بے شک وہ اپنی جماعت کو بلاتا ہے تاکہ وہ آگ والے بنے۔ جو اس کے پیروکار ہیں، اس کی جماعت ہے، وہ تو انہیں بلا رہا ہے کس لیے؟ کہ انہیں ساتھ لے کر جہنم میں جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے۔ یعنی ایک تو اللہ کی طرف سے مغفرت کہ اللہ ان کے گناہ معاف کرے گا، پھر آگے اجر انہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ کا جو انعام ہے وہ بخشش ہے، مغفرت ہے، کہ اللہ بندے کو بخش دے، اس کے گناہ معاف کرے۔ تو پہلے بخشش کی دعا ہونی چاہیے، اللہ جس کو بخشے گا وہی جنت میں جائے گا۔ اس لیے جگہ جگہ پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ آ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کے گناہ معاف کرے گا، تو جس کے گناہ معاف ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا۔ کیا وہ شخص کہ جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اس کو اچھا دیکھ رہا ہے، یعنی کیا یہ شخص جو ہے اس سے زیادہ کو برا ہو سکتا ہے؟ یعنی سوالیہ انداز میں پوچھا کہ کیا وہ شخص کہ جس کا برا اعمال اس کے لیے خوشنما بنا دیا گیا اور وہ بڑا اچھا دیکھ رہا ہے، یعنی کیا اس سے کوئی بدبخت ہو سکتا ہے، یا اس سے کوئی امید ہو سکتی ہے کہ یہ سدھر جائے گا، یہ صحیح راستے پہ آئے گا، کہ برا عمل کر رہا ہے لیکن اس کو اچھا سمجھ رہا ہے؟ اور آج اکثر یہی ہوتا ہے نا، برائیوں کو خوشنما بنا دیا گیا ہے، برائیوں کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، ماڈرنزم اور فیشن اور روشن خیالی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ سوچا جا سکتا ہے کہ وہ جی صحیح راہ پہ آئیں گے۔ اور صحیح راہ کے نام کیا رکھے ہوئے ہیں جی؟ دقیانوسی اور پرانا دور اور پتھروں کا دور اور پتہ نہیں کیا کیا، کہ جس سے نفرت اور برائیوں کو خوشنما بنا دیا گیا۔ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پہ حسرت کرتے ہوئے اپنے آپ کو نہ گھلائیں، یعنی ان کے غم میں نہ گھلائیں آپ کو کہ حسرت ہے کہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے، اور وہی اللہ ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو بادل کو اٹھاتی ہیں اور پھر ہم اسے ایک بنجر زمین کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے یعنی پانی کے ذریعے ہم زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد یعنی بنجر کے ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں، اور اسی طرح مرنے کے بعد اٹھنا ہوگا۔ جو عزت چاہتا ہے تو عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اور پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں، اور عمل صالح ان کو اوپر اٹھاتا ہے۔ اور جو لوگ بری چالیں چال رہے ہیں تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ایسے لوگوں کی چال جو ہے وہ برباد ہوگی، وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ جو فرمایا کہ عمل صالح پاکیزہ کلمہ اللہ کی طرف چڑھ کر جاتا ہے، یعنی دعائیں پاکیزہ کلمات جو ہم اللہ کی حمد ثنا کرتے ہیں سب اللہ کے پاس جاتے ہیں، لیکن کون سی چیز انہیں اوپر لے جاتی ہے؟ عمل صالح۔ اگر ان پاکیزہ کلمات کے پیچھے عمل صالح نہیں ہے تو پھر نہیں اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت۔ یعنی یہ نہیں کہ آدمی زبان سے تو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے جی، سبحان اللہ کیا مطلب؟ اللہ پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ اس کی دی ہوئی شریعت میں، اس کی کتاب میں، اس کے قانون میں، اس کے ضابطے میں کسی چیز میں کوئی کمی خامی ہو، سبحان اللہ کا یہ مطلب ہے۔ اور اس کے بعد عمل کیا ہے؟ نہیں جی اللہ کا قانون تو استغفر اللہ، یہ تو وہ درندگی ہے، اس میں یہ تو انسان دشمنی ہے، آپ چور کا ہاتھ کاٹیں تو یہ تو درندگی، اللہ کے قانون میں تو یہ بربریت، تو یہ سبحان اللہ کیا فائدہ دے گا بھائی؟ زبان سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو عمل کیا ہے جی؟ زبان سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ شکر کا حقدار اللہ ہے جی، اور بھینس دودھ دینا شروع کیا ہے تو جی وہ اٹھا کے کہیں اور لے جا رہے ہیں عملی طور پہ، تو زبان سے الحمدللہ کہنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ عمل تو کچھ اور ہے۔ زبان سے الحمدللہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا یہ جتنے پاکیزہ کلمات ہیں اللہ کے جہاں جاتے ہیں، لیکن ان کو عمل صالح اوپر اٹھائے گا۔ عمل صالح پیچھے نہیں ہے نا، جس طرح آپ وہ آج کل ہے نا وہ کیا نام ہے جی، وہ فضا میں وہ سیٹلائٹ بھیجنا ہو تو میزائل لے کے جاتا ہے نا اوپر، تو عمل صالح میزائل ہے،
جی وہ لے کے جائے گا. اگر میزائل نہیں ہے تو سیٹلائٹ پڑی رہے گی آپ کی, یہی بناتے رہیں, کچھ نہیں ہوگا. تو اور فرمایا کہ آج جو بری چالیں چل رہے ہیں سخت عذاب ہے ان کے لیے. اور یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کی چال جو ہے وہ غارت ہوگی, کوئی فائدہ نہیں دے گی انہیں, الٹی انہیں پہ پڑے گی. اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر پانی کی ایک بوند سے, پھر اس نے تمہیں جوڑا بنایا یعنی مرد اور عورت. اور جو بھی انسا یعنی عورت حاملہ ہوتی ہے یا مادہ کوئی بھی عورت ہو یا کوئی اور جو بھی مادہ جو ہے وہ وضع حمل اس کا ہوتا ہے تو یہ اللہ کے علم میں ہے. اور کسی بھی شخص کی عمر میں جو اضافہ کیا جاتا ہے یا کمی کی جاتی ہے تو وہ ایک واضح رجسٹر میں درج ہے, اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. ہر چیز اللہ کے ریکارڈ میں ہے. حمل ہو رہا ہے, وضع حمل ہو رہا ہے, کسی کو عمر دی جا رہی ہے, کمی ہو رہی ہے, کسی کی موت کب ہے. یہ ساری دنیا کا نظام ایسے نہیں چل رہا کہ اچانک خود بخود ہو رہا ہے. پوری چیز ایک ایک سسٹم کے مطابق درج ہے, ذرا برابر کمی نہیں ہو سکتی. آج تو دیکھیں انسان اب جو ڈی این اے نکلا ہے تو اس سے کیا انکشاف ہوا, کیا اللہ نے سب کچھ کس طرح طے کر دیا ہے, اور اسی کے مطابق ذرا مجال نہیں کہ چیز ادھر ادھر ہو جائے. اور دو سمندر ایک جیسے نہیں ہیں, برابر نہیں ہیں. یہ ایک میٹھا ہے اور شیریں ہے, پینے والے کے لیے خوشگوار ہے, اور یہ نمکین اور کڑوا. اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت بھی کھاتے ہو اور زیور بھی نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو. اور تم کشتی کو دیکھتے ہو کہ ان کا سینہ چیرتے ہوئے چلتی ہے, تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو. پیچھے سورہ فرقان میں ایک گزرا نا سمندروں کے بارے میں, یہ دوسری آیت ہے. یہاں جو بتایا جا رہا ہے یہ وہ حالت ہے کہ جہاں سمندر کے اندر میٹھا پانی ہوتا ہے. یہ فرمایا کہ دونوں سمندر ایک جیسے نہیں ہیں. یہ ایک ہے میٹھا شیریں خوشگوار پینے کے لیے میٹھا پانی, اس کے ساتھ یہاں سخت نمکین کڑوا, دونوں اکٹھے ہیں. یہ پانی ادھر نہیں آ رہا, یہ ادھر نہیں آ رہا, اس کے جانور الگ ہیں, اس کے الگ ہیں. اور فرمایا کہ ہر ایک سے دونوں سے تازہ گوشت بھی نکلتا ہے, مچھلیاں بھی ہیں, اور ہر ایک سے موتی بھی نکالتے ہو, اور انہی میں کشتیاں بھی چلتی ہیں. یہ آیت جو ہے اس کی تفسیر اتنی مشکل تھی ہمارے علماء کے لیے کہ اب بھی جنہوں نے کوئی تفسیر کو لکھی ہو نا, کوئی جلدی کوئی 40 سال پہلے شاید انہوں نے کوئی لکھا ہو, ورنہ اس سے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی یہ ہے کیا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ میٹھا پانی ہے, اور یہ تو زیادہ تر علماء نے کہا جی دریا ہے مراد. اب دریا سے موتی نہیں نکلتے, دریا سے موتی کہاں آ جائیں گے, مشکل پیش آتی تھی. تو اس لیے اکثر دیکھیں گے تفسیروں میں لکھا ہے پانی کے دو ذخیرے برابر نہیں ہو سکتے, یعنی سمندر کہنے اس لیے سمندر کا دو سمندر کیسے ہو سکتے, سمندر تو ایک ہے جی. تو یہ ہے معجزہ قرآن کا. اور آج ثابت ہے کہ میٹھے پانی کہ جہاں چشمے ہیں یہاں میٹھا ہے, یہ ساتھ ہی کڑوا ہے, یہ اس میں مکس نہیں ہو رہا. اس کے جانور الگ ہیں, اس کے الگ ہیں, اور موتی نکل رہے ہیں ہر ایک سے, مچھلیاں ہیں کھا رہے ہو, رزق, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور ساتھ یہ قرآن کا معجزہ بھی ہے. اگر کوئی کہتا ہے جی قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر بتائے کہ مکہ میں کیسے یہ معلوم ہو گیا آج 14 سال پہلے ایک شخص کو کہ سمندر میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے. فرمایا کہ رات کو وہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں, اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا کہ ہر ایک مقررہ وقت تک چلا جا رہا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب, اسی کی بادشاہی ہے, اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ ایک پرے کہہ کے مالک بھی نہیں ہیں. اصل قطمیر ہے. قطمیر آپ نے کھجور کھائی ہوگی نا, کھجور کھائیں گٹھلی نکالتے ہیں نا, گٹھلی کے اوپر نہیں ایک جھلی معمولی سی ہوتی, اس کو قطمیر کہتے ہیں, یعنی گٹھیا سے گٹھیا معمولی سی چیز. فرمایا کہ جن کو پکارتے ہو وہ ایک قطمیر, ایک پرے کہہ کے برابر بھی نہیں ہے, مالک نہیں ہے, اتنی چیز کے بھی وہ مالک نہیں ہے. اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکار سنیں گے بھی نہیں, اگر سن بھی لیں تو کوئی جواب نہیں دے پائیں گے. اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار بھی کریں گے کہ نہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا, ہم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. اور فرمایا کہ خبر رکھنے کے والے کے سوا کوئی اور تمہیں یہ حقیقت حال نہیں بتا سکتا. یعنی اللہ خبیر ہے جو ساری حقیقت تمہیں بتا رہا ہے, اور کو تمہیں نہیں بتا سکتا اس طرح کی حقیقت کہ یہ سارا کچھ پیش آنے والا ہے. اے لوگو تم فقیر ہو اپنے رب کے سامنے, اور وہی بے نیاز اور حمید ہے. اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے, اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا,
اور اگر کسی بوجھ سے دبے ہوا، کوئی بوجھ سے دبا ہوا کسی کو پکارے گا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے، تو اس میں سے کوئی چیز کو اٹھانے والا نہیں بنے گا، اگرچہ اس کا کتنا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی بوجھ تھلے دبا ہوا ہے قیامت کے دن اور وہ پکار رہا ہے آؤ میرا کوئی بوجھ اٹھاؤ، تو کوئی نہیں آ کر اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے آگے بڑھے گا، بے شک کوئی کتنا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف ان کو خبردار کرتے ہیں جو اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جس نے پاکیزگی اختیار کی تو اس نے اپنے لیے پاکیزگی اختیار کی، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اور تاریکیاں اور روشنی برابر نہیں ہے، اور سایہ اور گرمی برابر نہیں ہے، اور زندے اور مردہ برابر نہیں ہے۔ بے شک اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، ہم نے تو آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور ہر امت میں ایک خبردار کرنے والا گزرا ہے، یعنی کوئی امت ایسی نہیں کہ جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں جنہوں نے جھٹلایا ہے، ان کے پاس ان کے رسول، اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے بھی لوگ گزرے جنہوں نے جھٹلایا، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں، صحیفے اور ایک روشن کتاب لے کر آئے، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑا جنہوں نے کفر کیا، تو کیسی تھی میری سزا؟ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے ہم نے مختلف رنگوں کے مختلف قسموں کے پھل اگائے، اور پہاڑوں میں سے بھی مختلف رنگوں کے ہیں، سفید اور سرخ اور سیاہ دھاریوں والے، اور لوگوں اور جانوروں میں سے بھی مختلف رنگوں کے ہیں اسی طرح، اور اللہ سے اس کے جاننے والے بندے ہی ڈرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ یہ نشانیاں اللہ کی ساری نا، مختلف رنگوں کے پھل ہیں، پہاڑ ہیں، ان میں دیکھو سفید نظر آئیں گے، سرخ نظر آئیں گے، سیاہ نظر آئیں گے، سیاہ دھاریاں ہیں، سفید دھاریاں ہیں، جانوروں کے رنگ الگ ہیں، انسانوں کے الگ ہیں۔ فرمایا یہ نشانیاں ہیں ساری اللہ کی۔ تو یہ نشانیاں ساری دیکھ کر کون ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ جو جاننے والے ہیں، جو نہیں جانتے اللہ کو۔ لیکن یہاں علماء سے مراد یہ نہیں وہ ڈگریاں لی ہوئی جنہوں نے، علماء جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت جنہیں حاصل ہے۔ یعنی اصل بات یہ نہیں ہے کہ کسی نے ڈگری لی، پی ایچ ڈی اور فلاں اور فلاں، اصل چیز ہے کہ اللہ کی صفات کی معرفت حاصل، اپنے رب کو پہچاننا۔ اور اپنے رب کو پہچانا کیسے جاتا ہے؟ اس کی صفات کے ذریعے۔ تو جس نے اپنے رب کو پہچان لیا وہ اپنے رب سے ڈرے گا، اور جس نے نہیں پہچانا وہ بے شک جو چاہے ڈگریاں لیتا پھرے، وہ نہیں ڈرے گا۔ پھر بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کی اور اس میں سے خرچ کیا جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے خفیہ اور اعلانیہ، تو وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جو برباد ہونے والی نہیں ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ ان کے پورا ان کا اجر دے اور مزید اپنے فضل سے انہیں نوازے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے۔ شکور کا لفظ جب اللہ کے لیے آئے گا نا، شکور، تو یہ مطلب اللہ شکر نہیں، بندے کے لیے آئے گا تو کہ بندہ شکر گزار ہے، شکر ادا کرنے والا ہے۔ اللہ کے لیے آئے گا تو اللہ قدر کرنے والا ہے، یعنی اللہ اپنے بندے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قدر کرتا ہے۔ تو یہ فضل ہے اللہ کا، ورنہ اللہ کے سامنے معمولی سی چیز، مطلب ایک آدمی کھجور دے رہا ہے جی، کہیں کھجور کا آدھا ٹکڑا، چوتھا حصہ، کیا حیثیت، لیکن اللہ اس کو بھی قبول کرے گا، اللہ کی قدر ہے۔ یہ تجارت فرمایا کہ جو کتاب اللہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے اعلانیہ خفیہ خرچ کریں، یہ ایک تجارت ہے، لیکن ایسی تجارت کہ جس میں خسارہ نہیں ہو سکتا، جو برباد نہیں ہوگی، نقصان جس میں نہیں ہے، اور اس تجارت کے نتیجے میں اللہ ان کے پورے اجر انہیں دے گا، مزید اپنے فضل سے نوازے گا، اور بخشنے والا ہے، اگر کوئی غلطی ہوگی تو بخشے گا، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کی قدر کرے گا۔ اور فرمایا کہ جو کچھ ہم نے آپ کی طرف کتاب میں سے وحی کیا ہے وہ حق ہے، تصدیق کرنے والا اس کی جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور انہیں دیکھنے والا ہے۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن امسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا کہ جن کو ہم نے چن لیا اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو درمیانی راستے پہ چل رہے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں اللہ کے اذن سے. اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ہمیشہ کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اللہ کا کہ جس نے ہم سے ہمارا غم دور کیا. بے شک ہمارا رب بخشنے والا اور قدر کرنے والا ہے جس نے ہمیں اقامت کی اس جگہ پہ اپنے فضل سے لا ٹھہرایا اور یہاں ہمیں نہ کوئی دکھ ہوگا اور نہ کوئی ہمیں تھکان ہوگی. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ نہ ان کے لیے فیصلہ کیا جائے ان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ہر نہ شکرے کو. اور وہ وہاں چیخ رہے ہوں گے کیا ہمارے پروردگار ہمیں نکال کے ہم وہ نیک عمل کریں ان عمل کی جگہ جو ہم پہلے کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس میں جو سبق حاصل کرنا چاہتا وہ کر سکتا تھا اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا. تو اب چکھو مزہ تو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے. بے شک وہ سینوں کے راز بھی جانتا ہے. یہ جو فرمایا کہ ہم نے کتاب کا وارث بنایا. کس کتاب کا؟ اس قرآن کا. یعنی پہلے یہودیوں کو وارث بنایا تھا تورات کا. تو اب اس کتاب کا وارث ہم نے بنایا. اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے دو امتیں ہیں آپ کی. ایک ہے امت دعوت یعنی وہ لوگ جن کو آپ نے دعوت دی. تو امت دعوت آپ کی تو سارے اس وقت جو لوگ تھے اور قیامت تک کے ہیں. آپ کی دعوت تو سب کے لیے ہے نا. ایک ہے امت استجابہ جنہوں نے دعوت قبول کی. آج ہم کہتے ہیں جو امت اسلامیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو عموماً ہماری مراد ہوتی جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا. لیکن ایک معنی یہ ہے کہ جن کو آپ نے دعوت دی بے شک انہوں نے قبول نہیں کیا. تو یہاں دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ کتاب کا ہم نے وارث بنا یعنی عرب اس وقت جو تھے قیامت تک اپنے بندوں میں سب ان کو کتاب دی. امت دعوت دی. ان میں سے کچھ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں یعنی کتاب پہ ایمان نہیں لا رہے شرک اور اللہ کے رسول کی مخالفت.
اور کچھ ہیں جو درمیان میں، نہ زیادہ مخالفت نہ ایمان، اور کچھ ہیں جو سبقت لے جا رہے ہیں اللہ کے اذن سے. اور اگر یہ معنی لیا جائے تو مطلب آخری گروہ جو ہے وہ فرمایا کہ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں مراد امت دعوت نہیں، امت استجابہ ہے، جنہوں نے دعوت قبول کی. تو ان میں فرمایا کہ ایک گروہ وہ ہے جو ظلم کر رہے ہیں اپنے، یعنی گناہ گار ہیں زیادہ تھوڑے، اور دوسرے ہیں درمیان میں، کچھ نیکیاں کچھ برائیاں، اور تیسرا ہے جو سبقت لے جا رہے ہیں نیکیوں میں. تو تینوں گویا کہ مسلمان ہیں، ایک بہت گناہ گار، ایک درمیان میں، ایک سبقت لے جانے والے. تو جنت میں کون داخل ہوں گے؟ کچھ علماء نے کہا سارے ہی مراد ہیں، اور کچھ نے کہا کہ نہیں آخری دو گو مراد ہیں، جو آگے کہا جنت میں دو گروہ آخری وہ جنت میں داخل ہوں گے. اور جنت میں آگے بتایا کہ وہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور جو اس کے مقابلے میں مجرم ہیں ان کا وہاں حال کیا ہوگا. پھر آگے بتایا کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، خلائف، ایک دوسرے کی جگہ تم لے رہے ہو، اور جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پہ ہے. اور کافروں کا کفر اللہ کے ہاں اللہ کے غصے میں اضافہ کرے گا ان کے لیے، اور کافروں کا کفر ان کے خسارے میں اضافہ کرے گا. اور تم کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھلاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمان میں ان کی کوئی شرکت ہے، یا ہم نے ان لوگوں کو کتاب دی ہے کہ جس کی بنیاد پہ ایک واضح دلیل پر ہیں. بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے پرفریب باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. ہم نے ان کو کتاب دی، یعنی کوئی کتاب ہے ان کے پاس، دلیل ہے اس کی، یہ شرک کی. اور فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائے، اور اگر وہ ٹل جائے تو پھر اس کے بعد کوئی اسے تھامنے والا نہیں. بے شک وہ بڑا ہی بردبار اور بخشنے والا ہے. اور ان نے اللہ کی مضبوط قسمیں کھا کر کہا کہ اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو یہ پہلی امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے. اور جب ان کے پاس خبردار کرنے والا آیا تو ان کے زمین میں استکبار اور بری چالوں کی وجہ سے ان کے نفرتی میں اضافہ ہوا، اور بری چال جو ہے وہ چال چلنے والے کوئی گھیرتی ہے. تو کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے لوگوں کی سنت ان کے ساتھ دہرائی جائے؟ تو اگر یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی سنت میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور اللہ کی سنت کو تم ٹلتا ہوا نہیں دیکھو گے. اور یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے، وہ قوت میں ان سے زیادہ تھے، اور وہ اللہ کو وما کان اللہ لیعجزہ، اور اللہ کو کوئی چیز آسمان و زمین میں عاجز کر دینے والی نہیں ہے. بے شک وہ جاننے والا، قدرت رکھنے والا ہے. اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑے تو زمین کی پیٹھ پہ کسی جاندار کو وہ زندہ نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک ڈھیل دیتا ہے. اور جب وہ مدت آ جائے گی تو پھر وہ اپنے بندوں کو دیکھنے کے لیے، پھر وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی اسے پھر کوئی رپورٹیں نہیں لینی پڑیں گی کہ مشکل ہے کہ کوئی پتہ چلے کیا کرتے رہے. وہ دیکھ رہا ہے، اس کے پاس سارا ریکارڈ ہے. جو مدت آ جائے گی وہ پکڑے گا تو پھر حساب میں کوئی مشکل نہیں ہوگی اسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناقهم أولالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله طعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह यासीन है। इसका नाम तो पहली ही आयत में जो यासीन हरूफ मुक़त्ताअत में से है उसमें इसका नाम रखा गया अलामत के तौर पे, और ये भी मक्की सूरत है और ये कुरान की उन सूरतों में है कि जिनमें कुरान की जो असल दावत है तौहीद, रसालत और आखरत की, उसे बहुत ही शानदार तरीके से जमा कर दिया गया है एक सूरत में। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इस सूरत को कुरान का दिल भी कहा है कि, और जिस तरह सूरह फातिहा के बारे में कहा सुलसल कुरान है, सूरह इखलास और सूरह फातिहा को कहा गया कि उम्मुल किताब, तो इसी तरह वो सूरतें कि जिनके अंदर तौहीद की दावत और आखरत की, अल्लाह की रबूबियत की निशानियाँ ज़्यादा हैं, तो वही वो सूरतें इस अपनी उस दावत के लिहाज से बड़ी अहम है। उन्हीं में से कि ये सूरत भी है। यासीन, कसम है कुरान हकीम की, बेशक आप रसूलों में से हैं और सीधे रास्ते पे हैं, और ये कुरान अजीज़ और रहीम हस्ती का नाज़िल करदा है। क्यों नाज़िल किया गया है? ताकि आप ख़बरदार करें उन लोगों को जिनके आबा व अजदाद को ख़बरदार नहीं किया गया,
اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان میں سے اکثر پہ بات ثابت ہو چکی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی اللہ کی حجت پوری ہو چکی ہے اور وہ اللہ کی سنت کے مطابق اب اس قدر اب وہ آگے نکل گئے ہیں دشمنی میں کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے. ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں اور وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، تو یہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے اور پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے تو انہیں نظر نہیں آ رہا. اور برابر ہے ان پہ کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ تو ان کو خبردار کریں گے، اس شخص کو کہ جس نے یاد دہانی کی پیروی کی اور وہ رحمان سے غیب میں ڈرا، تو ایسے شخص کو مغفرت اور اجر کریم کی خوشخبری دے دیں. ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھیں گے جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں شمار کر رکھا ہے. تو یہ تصویر کھینچی مستکبرین کی، یہ جو فرمایا کہ گردنوں میں طوق ہیں. آدمی کے اندر جب تکبر ہوتا ہے نا، کسی چیز کو ماننا نہیں، گردن اکڑی ہوئی ہے، گویا کہ ہم نے وہ طوق ڈالا ہوا ہے، جیسے نا وہ کالر کسی نے لگا ہوا ہے، گردن ایسے ایسے ایسے، تکبر. اور پھر فرمایا کہ آگے پیچھے ان کی اب رکاوٹ ہے. پیچھے رکاوٹ باوجداد کی پیروی تاریخ، آگے رکاوٹ خواہشات کا، آگے رکاوٹ ہے خواہشات، رکاوٹ ہے ایمان نہیں لا رہے. تو انہی چیزوں نے فرمایا کہ انہیں گھیر لیا ہے. اب یہ سارا کچھ پیچھے کی وہ رکاوٹیں اوپر، اس طرح ہم نے ان پہ ڈھانپ دی ہیں ساری چیزیں، اب ایمان نہیں لائیں گے. ہم نے ڈھانپ دی ہے مطلب اللہ نے روکا ہوا ہے، مطلب اللہ کی سنت کے مطابق یہ ہوتا ہے. جب بندہ خود یہ ساری حرکتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے تو گویا کہ اللہ کر رہا ہے. اب فرمایا کہ برابر ہے، خبردار کریں یا نہ کریں ایمان نہیں لائیں گے. آپ کے خبردار کرنے کا فائدہ تو اس کو ہوگا جو ذکر یاد دہانی کی پیروی کرے، رحمان سے ڈرے بغیر دیکھے. اور جو کہتے نہیں جی ہم تب ڈریں گے جب تک جا کے دیکھ لیں، تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ جو فرمایا کہ ہم مردوں کو زندہ کر ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، ان کے آثار جو کچھ پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز کو ہم نے ایک امام مبین سے بنا کتاب، ایک واضح رجسٹر میں ہم نے شمار کر کے رکھا ہے. اور ان کے سامنے بستی والوں کی مثال دیں کہ جو ان کے پاس جب رسول آئے اور ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، انہوں نے ان کو جھٹلایا، ہم نے تیسرے سے ان کی مدد کی، تو ان رسولوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں. انہوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو اور رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، تم جھوٹ بول رہے ہو. رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے اوپر تو صرف واضح پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں اپنے لیے بدشگونی سمجھ رہے ہیں، منحوس سمجھ رہے ہیں، اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں سخت سزا، دردناک سزا ملے گی. تو رسولوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے، کیا یہ سارا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ تمہیں یاد دہانی کی گئی ہے؟ بلکہ تم وہ لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر رہے ہو. اور پھر رسولوں کی دعوت کے ساتھ جب یہ انہوں نے کیا تو اللہ کا ایک بندہ انہیں سمجھانے کے لیے آیا، اس کا نقشہ کھینچا ہے. اور شہر کے کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے اور وہ خود ہدایت یافتہ ہیں. کیا ہو گیا مجھے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی دیکھیں دلیل سب سے بڑی اللہ کی بندگی کی، کہ کیوں نہ میں اس کی عبادت کروں جس نے پیدا کیا ہے. عبادت اسی کی ہونی چاہیے جس نے پیدا کیا ہے. یہ دلیل ہے اللہ کی عبادت کی، بندگی کی. کیا میں اس کے سوا اور معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کام کچھ آئے گی اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکتے ہیں. اگر میں یہ کام کروں تو پھر تو میں ایک واضح گمراہی میں پڑ جاؤں گا. میں تو ایمان لایا تمہارے رب پہ، میری بات سنو. میں تمہارے رب پہ ایمان لایا، وہ اپنی قوم کو کہہ رہا میری بات سنو. تو ظاہر ہے نہیں مانا انہوں نے. اب ممکن اس شخص کو شہید کر دیا ہو، قتل کر دیا گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کی خوشخبری دے دی. اسے کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ. اس نے کہا کاش کہ میری قوم جانتی ہوتی کہ جو میرے رب نے میری مغفرت کی ہے اور مجھے معزز لوگوں میں سے بنا دیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اپنی قوم کا زندہ ہوتا ہوئے بھی خیر خواہ تھا اور مرنے کے بعد کہتا ہے کاش کہ میری قوم جانتی ہوتی کہ میرے رب نے مجھے کتنی عزت دی ہے اور میری بخشش کر دی، کاش کہ وہ بھی اس راستے پہ چلتے. اور فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پہ آسمان سے کوئی لشکر نہیں نازل کیا اور نہ ہی ہم نازل کرنے والے تھے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں لشکر بڑے کو نازل کرنے کی. کیا تھا، ایک صرف ڈانٹ تھی اور وہ
بجھا دیے گئے، ایک آواز صرف، اور گھروں میں پڑے تھے جیسے مرے ہوئے ہیں، بجھ گئے۔ ہائے افسوس بندوں پہ کہ جو بھی رسول ان کے پاس آیا تو یہ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا ہے کہ وہ اب ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے، بلکہ یہ سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے دلیل ہے زمین مردہ جس کو ہم نے زندہ کیا، اور اس میں ہم نے غلہ اگایا اور اسی میں سے یہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ رکھے اور اس میں چشمے جاری کیے تاکہ یہ اس میں سے کھائیں، اور یہ وہ چیز نہیں ہے جو ان کے ہاتھوں کا کیا ہوا کام ہے، کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی یہ سارے کام جو پیچھے ذکر کیا، فرمایا کہ ہم نے کیے ہیں، انہوں نے نہیں کیا کہ یہ فصلیں اگائیں، نہریں جاری کیں۔ پاک ہے وہ اللہ کے جس نے ہر قسم کے جوڑے بنائے، اس میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے اور ان کے اپنے اندر سے بھی، اور ان میں سے بھی کہ جن کو یہ جانتے نہیں ہیں، اور بھی بہت چیزیں ہیں جن میں اللہ نے جوڑے بنائے ہیں، اور ان کے لیے دلیل ہے رات کہ اس کے اندر سے جب ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو یکا یک یہ اندھیرے میں پڑ جاتے ہیں، اور سورج چل رہا ہے ایک خاص مدار میں، اور یہ ہے تقدیر، پلاننگ، منصوبہ بندی اس ہستی کی جو زبردست ہے اور جاننے والا ہے، تو جس نے سورج کو خاص مدار میں چلایا، ستارے سب چل رہے ہیں، یہ پلاننگ کس کی ہے؟ اس ہستی کی جو زبردست ہے اور علیم ہے۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں طے کر دیں یہاں تک کہ وہ پلٹ کر کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، منزلیں طے کرتے کرتے آخر میں اس طرح کھجور کی سوکھی ٹہنی، اور سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور ہر ایک اپنے فلک میں تیر رہا ہے۔ یہ قرآن نے 14 سال پہلے کہہ دیا، جب دنیا یہ کہتی تھی زمین جاندار کے سینگ پہ کھڑی ہے، یہ مذہبی کتابوں بائبل میں ہے سینگ پہ کھڑی ہے، باقی ساری دنیا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کائنات کیا ہے، یہ قرآن کائنات کے راز بتا رہا ہے 14 سال پہلے، جب تصور ہی نہیں تھا کسی چیز کا۔ ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے، چل بھی نہیں رہا، تیر رہا ہے، سورج، چاند، ستارے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، اور ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولادوں کو کشتی، بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور سواریاں بھی بنائیں جن پہ یہ سوار ہوتے ہیں۔ ایک تو کشتیوں میں ہم نے انہیں سوار کیا، اور پھر اور سواریاں خشکی پہ بھی دیں، جانور دوسرے جن پہ سواریاں کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں اور کوئی ان کے لیے فریاد کرنے والا نہ ہو، اور نہ انہیں بچایا جائے گا۔ یہ تو ہماری طرف سے ایک رحمت ہے اور سامان زندگی ہے کچھ وقت کے لیے جو ہم انہیں دے رہے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس سے جو تمہارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور ان کے پاس جو بھی نشانی ان کے رب کے نشانیوں میں سے آتی ہے تو اس سے ارادی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ کیا ایمان لانے والوں کو کہتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں کہ جن کو اگر اللہ چاہتا تو کھلا لیتا، تم واضح گمراہی میں مبتلا ہو۔ یہ ایک بڑی فلسفیانہ بات تھی کہ جب انہیں کہا جاتا کہ خرچ کرو اللہ نے جو دیا ہے، غریبوں کو کھلاؤ پلاؤ، تو کہتے جی ان کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو کھلا لیتا، جب اللہ نے غریب بنایا ہے تو ہم کیوں کھلائیں، خود اللہ کے پاس کو دولت کی کمی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ فرمایا کہ یہ انتظار نہیں کر رہے مگر صرف ایک ڈانٹ کی، وہ انہیں آپ پکڑے گی اس حال میں کہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے انہی باتوں پہ، قیامت کب آئے گی اور کیا سوال کر رہے ہوں گے، اور نہ یہ کوئی وصیت کر پائیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ سکیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف آگے چلے آ رہے ہوں گے، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، کس نے ہماری قبروں سے ہمیں اٹھایا؟ پھر وہ کہیں گے کہ یہ تو وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا، تو یہ صرف ایک ڈانٹ ہوگی، تو یہ سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، یعنی ایک آواز ہوگی سور کی، ایک لمحے میں سب حاضر کر دیے جائیں گے، اور پھر اس وقت کہا جائے گا کہ آج کسی پہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ آج جنت والے، یعنی نقشہ کھینچا نا کہ یہ جہنم اور مجرم حاضر کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف جنت والے کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ آج جنت والے مختلف دلچسپیوں میں مگن ہیں، شغل مختلف، ان کی دلچسپیاں کام جو ہیں ان میں مزے لے رہے ہیں، مگن ہیں اپنی ان دلچسپیوں میں، وہ اور ان کی بیویاں جنت کے سایوں تلے تختوں پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ جنت کے سائے ہیں
فرش بچھے ہوئے ہیں، فرنیچر آمنے سامنے بیٹھے ہیں، وہاں انہیں ہر قسم کے میوے مل رہے ہیں، اور وہ سب کچھ کہ جو وہ مانگ رہے ہیں، جو طلب کر رہے ہیں مل رہا ہے، جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں انہیں دی جا رہی ہے، اور رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام کہلوایا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی چیز، تصور کریں کہ جب اللہ اپنے بندے کو سلام بھجوا رہا ہے، فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں تمہارا رب تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ آج دیکھیں نا، اگر کوئی ایسے ہی چھوٹا موٹا بھی کوئی ہو نا ذرا وزیر اعظم، جس نے پتہ نہیں کل خود ہی اپنی چھٹی ہونے والی ہے، کوئی وہ کسی کو وزیر اعظم صاحب سلام کہہ رہے ہیں، کسی کو کیا حال ہو جائے گا، جی وزیر اعظم نے سلام کہا، جی مجھے آدمی پیغام آیا، وزیر اعظم صاحب سلام کہہ رہے ہیں، کیا جی، اس کے پاؤں نہیں زمین پہ لگیں گے۔ اہل جنت کو کائنات کے بادشاہ کی طرف سے ساری نعمتیں جو بھی ملی ہیں، سب اس کے ساتھ کیا ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہوگا جو رب الرحیم کی طرف سے کہا جائے گا، کہلوایا جائے گا، پیغام دیا جائے گا کہ سلام ہے تم پہ۔ اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مرتبہ ایک فقیر محتاج حقیر بندے کو مل جائے گا۔ یہ ہے جنت، اور یہ ہے وہ عظیم بادشاہی کہ جس کے لیے یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی جو ہے نا، یہ بس اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا چھوڑ دو دنیا، چھوڑ دو بھاگ جاؤ، نہیں، کرو سارے دنیا کام کرو، لیکن اپنے رب کی مرضی کے مطابق بس، اور پھر تم اس عظیم بادشاہی کے مستحق بن جاؤ گے کہ جس کا قرآن تعارف کرا رہا ہے بار بار۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کل سے میرا خیال ہے ہم تھوڑا 5 منٹ پہلے شروع کر لیں گے اور 5 منٹ پہلے ختم کر دیں گے، جی ہاں، 25 پہ کر کے 5 منٹ پہلے ختم کر دیں گے۔